بسم اللہ الرحمن الرحیم. جس آدمی نے 3 دن کے اختیار کے ساتھ کوئی چیز خریدی تو امام ابو حنیفہ اور صاحبین کے درمیان اس بات میں اختلاف چل رہا تھا کہ مشتری اگر خیار لے تو چیز اس کی ملکیت میں آئے گی کہ نہیں آئے گی. بولو. ابو حنیفہ نے کہا بائے کی ملکیت سے تو نکل گئی لیکن مشتری کی ملکیت میں داخل نہیں. صاحبین کہتے ہیں کہ جب بائے کی ملکیت سے نکل گئی تو ظاہر سی بات ہے. اس کی کچھ جزیات آئے تھے, انہی میں سے چند پڑھے ہیں اور 1-2 باقی ہیں, وہ پڑھ لیں گے آج. ومنہا, اور اسی میں سے, یعنی اسی اصول کے تحت مشتری کا خیار لینا, مشتری کا خیار لینا ملکیت چیز کو اس کی ملکیت میں آنے سے روکتا ہے. کون بولتے ہیں یہ؟ ابو حنیفہ. صاحبین بولتے ہیں نہیں روکتا. ٹھیک ہے, اسی میں سے یعنی انہی مسائل میں سے کیے ہے. لو کان المشتری عبدا معزونا. اچھا, عبد معزون کو پہلے سمجھو. عبد کس کو بولتے ہیں بھائی؟ عبد الرحمان تم نے. عبد جو اصل عبد ہے شریعت میں جس کو عبد بولا جاتا ہے وہ کیا ہے؟ غلام. پھر اس کے ساتھ ساتھ معزون. معزون کا مطلب ایسا غلام جس کو اجازت دی گئی ہو کاروبار کی, اس کو بولتے ہیں عبد معزون. عبد معزون کو جو ہے, عبد معزون کو کس بات کا حق ہے کہ انہیں چیز خرید سکتا ہے, فروخت کر سکتا ہے. بولو. فروخت کر سکتا ہے. خریدنا فروخت کرنا کس کو بولتے ہیں؟ مال کے بدلے میں ہوتا ہے. خریدے تو مال کے بدلے میں خریدتا, فروخت کرے ہوئے تو مال کے بدلے میں بیچتا. لیکن انہیں جو ہے بطور احسان کے کسی کو دے نہیں سکتا ہدیہ. مال کا مالک اگر مشتاق ہے تو انہیں کسی کو دے سکتا. کوئی آدمی ان کی دکان پہ آیا سمجھو, آگے بولا میرے پاس پیسے نہیں ہیں, ہاں لے لو ایک سینڈوچ کھا لو, دے سکتا ہے. لیکن ان کا عبد معزون, انہوں اپنے غلام کو وہاں بٹھا کے گئے تو غلام کو جو ہے اختیار نہیں ہے, خریدنے بیچنے کا اختیار ہے, اس کو اجازت کہیں کی دی ہے؟ نو خریدنے بیچنے کی دی ہے. سمجھ میں آ گیا نا؟ کرنے کی اجازت نہیں دی. تو اسی طرح پر جیسے عبد معزون کا قصہ ہے, اسی طرح آج کل کے نوکروں کا بھی قصہ ہے. وہ لوگ کیا ہے؟ وکیل ہے. وکیل بے ہے. وہ اس کا کام کیا ہے؟ وکالت کرنا ہے. وکالت جو ہے موکل جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے. انہیں بھی خرید سکتا ہے, بیچ سکتا ہے, لیکن کسی کو پھوڑ میں نہیں دے سکتا, یاد رکھنا. اب یہاں پر عبد معزون کو سمجھ میں آ گیا نا, وہ مسئلہ سمجھے تو اب آگے کی بات سمجھ میں آتی. اگر مشتری عبد معزون تھا, کون سا مشتری؟ اختیار کے ساتھ خریدنے والا. اختیار کے ساتھ خریدنے والا یعنی یہ مشتاق کا غلام تھا, انہوں اپنی دکان پہ اس کو بٹھا کے چلے گئے. ٹھیک ہے نا؟ تو انہیں کیا کرا, کوئی جو ہے ہول سیلر آ کے سامان ڈال رہا تھا, تو ایک بڑا سا جو ہے سامان کا ایک بنڈل, کپڑوں کا بولو یا کوئی بھی ایک بنڈل جو ہے نو خرید لیے. خرید کے بولے کہ بھائی مجھے 3 دن کا اختیار ہے, کیونکہ ہمارے آقا صاحب کو پوچھ کے میں جو ہے فیصلہ کرنا پڑتا, لیکن آپ رکھ دے کے چلے جاؤ 3 دن کے اختیار کے ساتھ. بولے کیا بولے ہیں؟ تو مشتری عبد معزون ہے, اس نے خیار شرط سے کوئی چیز خریدی. مسئلہ کیا ہے؟ بولو. اس کے بعد کیا ہوا؟ فَأَبْرَأَهُ الْبَائِعُ عَنِ الثَّمَنِ فِي الْمُدَّةِ, تو بائع نے اس کو ثمن سے بری کر دیا مدت میں. ان کو جو بیچ کے گیا تھا ہول سیلر, انہیں بولا کہ دیکھو مشتاق میاں, اور میں دے دیا نا, وہ میری طرف سے مفت رکھ لو, میری طرف سے. ہاں غلام کو بول رہا, ہاں غلام کو بول رہا میری طرف سے وہ مفت رکھ لو, مفت رکھ لو, پیسوں کی ضرورت نہیں ہے. عبد معزون کو بائع نے, عبد معزون مشتری کو بائع نے بری کر دیا. کس سے؟ قیمت سے. مدت خیار میں, مدت خیار میں خیار چل رہا نا بھائی. اب خیار چلنے میں جہاں جھگڑا ہے, ابو حنیفہ کیا بولتے ہیں؟ خیار چلتے وقت میں مشتری اس چیز کا مالک نہیں بنا. اب یہاں پر عبد معزون وہ چیز کا مالک نہیں بنا تھا, وہ چیز کا مالک نہیں بنا تھا, پھر بھی بائع نے اس کو ثمن سے بری کر دیا. بری کرنے کے باوجود بھی اس کا اختیار باقی رہتا. بری کرنے کے باوجود بھی کیوں باقی رہتا؟ اس واسطے کہ بھائی نکو بھائی تم بری مت کرو, آؤ تمہارا سامان تم لے کے چلے جاؤ. انہوں بول سکتے ہیں, اس کا اختیار باقی رہتا ہے. کیوں باقی رہتا ہے؟ اس لیے کہ مشتری مالک نہیں بنا. وجہ اس کی ہے مشتری مالک نہیں بنا. صاحبین کیا کہتے ہیں؟ دیکھو اب اس کو اختیار باقی نہیں رہتا ہے, بولتے ہیں وہ چیز اس کی ملکیت میں آ گئی, اختیار بھی باقی نہیں رہتا ہے. کیوں نہیں رہتا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ صاحبین کا یہ ماننا ہے کہ انہیں تو ٹھہرا عبد معزون, اصل مالک انہیں نہیں ہے, انہیں اپنے مالک کی نیابت کرتے وہاں بیٹھا ہوا ہے,
اس کے مالک نے اجازت کس چیز کی دی ہے؟ خرید و فروخت کی دی ہے، کسی کو مفت میں دینے کی اجازت نہیں دی. یہ اصول ذہن میں رکھنا. اس کے بعد آگے بڑھو. اب اس کا اختیار جو لینا تھا، اس اختیار لینے کی وجہ سے چیز اس کی ملکیت میں تو آ گئی، چیز اس کی ملکیت میں تو آ گئی. زیادہ زیادہ واپسی کا اس کو حق ہے، زیادہ زیادہ واپسی کا حق. اور واپسی کا حق کیسے رہتا ہے؟ انہیں واپس کرنا، پھر پیسے واپس اپنے لے لینا. اتنی بات ہے نا. اب انہیں جو ہے یہ بول دیا کہ بھائی مجھے پیسے نہیں چاہیے، مجھے پیسے نہیں چاہیے. تو جو چیز کا مالک ہی عبد معذون بن گیا تھا، جس چیز کا مالک انہیں بن گیا تھا، وہ ملکیت مضبوط ہو گئی، پکی ہو گئی بغیر پیسوں کے. وہ ملکیت کیا ہو گئی؟ اور اس کے حق میں وہ کیا تھا؟ ہدیہ تھا. جو اس کے حق میں ہدیہ ہوتا ہے در حقیقت وہ کس کا ہوتا ہے؟ اس کے مالک کا ہوتا ہے. اب اگر ان واپس اس کو دے گا تو بغیر پیسوں کے دینا لازم آئے گا نہیں آئے گا؟ سمجھ میں آ گیا نا. کیونکہ انہیں بغیر پیسوں کے جو ہے اس کو دے دیا، انہیں بغیر پیسوں کے اس کو دے دیا، اور انہیں آلریڈی پہلے سے مالک بنا ہوا ہے، آلریڈی پہلے سے مالک بنا ہوا ہے. ان مالک بننا گویا کہ اس کا مالک بننا، اصل دکان کا جو مالک ہے، جو اس کا آقا ہے، انہیں مالک بن گیا. لہذا اب اگر اس کو بولیں گے آپ کو واپسی کا حق ہے، تو انہیں جو ہے تبرعاً یا احساناً جو چیز اس کے دکان کی مملوکہ ہے اس چیز کو دوسروں کو سپرد کرنے کے برابر شمار ہوتا ہے. کیا شمار ہوتا ہے؟ تبرعاً احساناً. جس چیز کا مالک انہیں بن چکا ہے یا اس کی دکان بن چکی ہے، اس دکان کی چیز کو اٹھا کے کسی کو فری میں دینا شمار ہوتا ہے. کیوں شمار ہوتا ہے؟ کیونکہ اس کے مالک نے اس کو فری میں دینے کی تو اجازت نہیں دی، خرید و فروخت کی اجازت دی ہے، تو انہیں فری میں تو نہیں دے سکتا. اب مالک بننے کے بعد انہیں مالک بننا گویا کہ دکان مالک بنی، مالک بننے کے بعد اپنی چیز کو دوسرے کو دینا گویا کہ جو ہے مملوکہ چیز کو بغیر پیسوں کے دوسرے کو دینا شمار ہوتا ہے. سمجھ میں آ گیا نا. یہ کس واسطے بولتے ہیں صاحب؟ اس لیے کہ مالک بن چکا ہے. اب وہ نہیں بولتے مالک نہیں بنا، جب تک مالک نہیں بنا اس وقت تک خرید و فروخت کا معاملہ چلتا رہے گا. پر سمجھ میں آ گیا دونوں میں؟ کسی کو دے نہیں سکتا، بیچ سکتا ہے. ٹھیک ہے. اب دیکھو ترجمہ اسی میں سے یہ ہے کہ اگر مشتری عبد معذون ہو، اس کا مشتری اس کا عبد معذون یعنی کسی آدمی کا، فَأَبْرَأَهُ الْبَائِعُ عَنِ الثَّمَنِ، بائع نے اس کو ثمن سے بری کر دیا. کب؟ مدت میں. بہت اہم مسئلہ ہے، یاد رکھنا. بقیہ خیارہ عنده، اس کا اختیار باقی رہے گا ابو حنیفہ کے پاس. کیوں باقی رہے گا؟ اس لیے کہ باقی رہے گا، انہیں مالک نہیں بنا، اب مالک بننے سے رک رہا ہے، مالک بننے سے رک رہا ہے، وہ اس کو اختیار حاصل ہے، وہ اس کو اختیار حاصل. کوئی فری میں لا کے بھی کوئی چیز دینا چاہ رہا مثال کے طور پہ، بولتا نہیں چاہیے بھائی ہمارے مالک صاحب ایسی چیز نہیں لیتے، بول سکتا ہے انہیں، لیکن کوئی چیز ملکیت میں آ گئی اس کو نہیں دے سکتا واپس. سمجھ آ رہا نا. لأن الرد امتناع عن التملک، اس لیے کہ لوٹانا ملکیت سے رکنا ہے. کیا بول رہے ہیں نا؟ کیونکہ مالک بنا ہی نہیں پہلے سے. تو یہ چیز ذہن میں رکھو کہ اگر دکان کو کوئی آدمی لا کے فری میں کوئی چیز ڈالنا چاہ رہا تو انہیں بولتا نہیں چاہیے، یہ بول سکتا ہے انہیں، یہ بول سکتا. امتناع عن الرد یعنی ملکیت سے رک سکتا ہے. سمجھ میں آ گیا نا. ملکیت سے رک سکتا ہے، اس لیے کہ رد کرنا ملکیت سے رکنا ہے. اور والماذون لہو یلیہ، اور معذون لہو کو، معذون لہو مطلب عبد معذون لہو، اس آدمی کا وہ غلام جس کو اجازت دی گئی تجارت کی، معذون لہو یلیہ اس کا حق ہے، معذون لہو کو اس کا حق ہے، یعنی ملکیت میں آنے سے بچنے کا حق ہے، کسی چیز کی ملکیت میں آنے سے بچنے کا حق ہے. اسی وجہ سے انہیں جو ہے اس کی برات کو یعنی بائع کی برات کو قبول نہیں کر کے اس کی چیز اس کو واپس کر سکتا ہے. وعندہما بطل خیارہ، صاحبین بر فرماتے ہیں اس کا خیار باطل ہے، کیونکہ جب چیز اس کی ملکیت میں آ چکی ہے، خیار شرط سے جب کوئی چیز لی جاتی ہے تو ملکیت میں آ جاتی ہے، جب ملکیت میں آ گئی ہے تو انہیں ملکیت میں آئے سو چیز کو پھر واپس دینے کا مطلب یہ ہو رہا ہے کہ دکان کی مملوکہ چیز کو فری میں کسی کو حوالے کرنا. کیا ہو رہا ہے؟ اور عبد معذور وہ کر سکتا کیا؟ نہیں کر سکتا. اور ان دونوں کے پاس اس کا خیار باطل ہو جاتا ہے، اس لیے کہ جب وہ اس کا مالک ہو گیا ہے تو اس سے لوٹانا مالک بننا ہے، مالک بنانا ہے، مالک بننا ہے نہیں، دوسرے کو مالک بنانا ہے بغیر عوض کے. وَهُوَ لَيْسَ مِنْ أَهْلِهِ، اور عبد معذون اس کا حق نہیں رکھتا ہے. اہل ہی مانے اس کا اہل نہیں ہے، اس کا حق رکھنے والا نہیں ہے. یہ مطلب سمجھ میں آ گیا. اس کے بعد اس کا آخری مسئلہ سنو، ذمی کا معاملہ ہے. ذمی بولے تو کس کو بولتے ہیں؟ مسلمان ملک میں رہنے والا غیر مسلم. مسلمان ملک میں رہنے والا غیر مسلم شراب کی تجارت کر سکتا نہیں کر سکتا؟ بالکل کر سکتا ہے. ایک غیر مسلم نے دوسرے غیر مسلم کو شراب بیچا خیار شرط کے ساتھ، سمجھ میں آ گیا نا. تو بیچنے والا نہیں، مشتری، خریدنے والے نے خیار شرط کے ساتھ خریدا. ایک خریدنے والے نے شراب کی باٹل جا کر خریدا کسی جو ہے غیر مسلم کی شراب کی دکان سے. غیر مسلم لگا سکتا نا دکان،
تو ایک غیر مسلم دوسرے غیر مسلم کی دکان سے شراب کا باٹل لیا، لیکن خیار شرط بولا بھائی میں 3 دن کا اختیار لیتا ہوں. اختیار لے کے انہیں کیا کرا، آ گیا اب شراب کھول کے پینا چاہ رہا، نہیں پیا. کیوں نہیں پیا؟ پیے تو جو ہے خیار باطل ہو جاتا تھا، بے مضبوط ہو جاتی تھی، مگر انہیں خیار باقی ہے. اب یہاں پر آؤ وہی ابو حنیفہ اور صاحبین کا اختلاف. صاحبین کیا فرماتے ہیں؟ صاحبین یہ فرماتے ہیں کہ انہیں خریدا مالک بن گیا، خیار شرط کے بعد بھی انہیں مالک بن جاتا ہے. ابو حنیفہ کیا فرماتے ہیں؟ مالک نہیں بنا، ملکیت وہاں سے نکل گئی، ملکیت جو ہے بیچ میں ہے، ابھی مالک انہیں نہیں بنا. کیا حکم ہے دیکھیے. پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ جب ذمی نے خریدا ذمی سے شراب اس بات پر کہ اس کو اختیار ہے، یہاں تک آ گیا. تم اسلم، پھر اس کے بعد جو ہے وہاں جنید میاں مل گئے، اس کو نصیحت کرے اسلام کی. ارے کیا شراب پلا رہے؟ ارے میں ہندو پی سکتا ہوں. بولے نہیں بھائی تم پہلے اسلام لے آؤ اور شراب وراب ایک دو مت پیو، ایسا ویسا بول کے نصیحت کرے. تو اس کی نصیحت سے انہیں خیار شرط کے اندر اندر جو اسلام میں آ گیا. سمجھ میں آ گیا؟ ہاں. تم اسلم، پھر وہ مسلمان ہو گیا. کون؟ وہی خریدار ذمی شراب کا خریدار. بطل الخیار عندهما، صاحبین کے پاس اس کا خیار باطل ہو گیا. صاحبین کے پاس، کیونکہ جیسے ذمی نے لیا تھا مالک بن گیا تھا، مالک بننے کے بعد اب جو ہے بے مضبوط ہو گئی، اب انہیں اختیار استعمال نہیں کر سکتا. کیوں استعمال نہیں کر سکتا؟ کیونکہ اب انہیں واپس کر دیا تو مسلمانوں کی کسی کو شراب کو دینا اور لینا لازم آتا نا بھائی. مسلمان ہونے کے بعد کسی کو شراب دینا اور لینا لازم آتا، لہذا خیار باطل. بطل الخیار عندهما، ان دونوں کے پاس خیار باطل. لأنه ملکا، اس لیے کہ انہیں مالک ہے، آلریڈی مالک ہے، اب مسلمان ہے، آلریڈی مالک ہے، پہلے مالک ہو گیا اب مسلمان ہو گیا، تو انہیں واپس نہیں کر سکتا. فلا یملک ردها، اس کو واپس لوٹانے کی اس کو ملکیت نہیں ہے، خیار باطل ہو گیا. جیسے انہیں اسلام لایا خیار ختم ہو گیا. وہ مسلم، اس حالت میں کہ وہ مسلمان ہے، اور مسلمان کسی کو شراب دے سکتا کیا؟ نہیں دے سکتا، تو اس کا خیار باطل ہو گیا. وعنده یبطل البیع، ابو حنیفہ کیا فرماتے ہیں معلوم ہے؟ انہیں مالک نہیں ہوا تھا، انہیں کسی کی شراب اٹھا کے اپنے پاس رکھ لیا تھا، مالک نہیں ہوا تھا. اب اسلام لایا، اسلام لاتے بیع فسخ ہو گئی. کیوں فسخ ہو گئی؟ اس لیے کہ ایک مسلمان شراب کی ملکیت کسی اور سے حاصل نہیں کر سکتا. اب شراب کا مالک نہیں بنا نا، اب مسلمان ہونے کی حالت میں کیسا بنے گا مالک؟ انہیں نہیں بن سکتا، تو بیع باطل ہو گئی اور یہ شراب اس کو دے دینا لے جا کے. کس کے پاس ہے؟ ابو حنیفہ. ہاں، لأنه لم يملكها، اس لیے کہ انہیں اس کا مالک نہیں بنا. فلا يتملكها بإسقاط الخيار، تو وہ اس کا مالک نہیں بنے گا خیار کو ساقط کرنے سے، اس حالت میں کہ وہ مسلمان ہے. پہلے مالک نہیں بنا ہوا تھا، ابھی مالک نہیں بنے گا کیونکہ مسلمان ہے. مسلمان رہے تو اب مالک بننا شمار ہو جائے گا. سمجھ میں آئے گا نا؟ تو یہ پورے مسائل کا مدار اسی مسئلے پر ہے کہ خیار شرط سے اگر کوئی آدمی چیز خریدتا ہے تو صاحبان مان کے چلتے ہیں کہ انہیں مالک بن گیا ہے، صرف واپسی کا حق ہے. ابو حنیفہ مان کے چلتے ہیں کہ مالک نہیں بنا. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.